نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ باندھے ہوئے، تیسری رکعت ہے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور حکم آ گیا، اب ہاتھ باندھے ہوئے یہاں سے نکلے، محراب سے نکل کر کے بیچ میں سے چیرتے پھاڑتے تو صف ڈسٹرب ہو جاتی، یہاں سے نکلے، نکل کر کے کنارے گئے، کنارے سے گھومے، گھوم کر کے پیچھے جا کے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اب مقتدیوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، بہت سے لوگوں نے اپنی نماز توڑ دی کہ بعد میں جب سرکار سے پوچھیں گے، حضور سے پوچھیں گے تب پھر نماز پڑھیں گے، یہ تو نماز میں حضور چلتے ہوئے ادھر چلے گئے، ہم کیا کریں، ادھر پڑھیں کہ ادھر پڑھیں۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو ویسے ہی چلتے ہوئے وہ بھی چلے گئے، اپنی جگہ سے پیچھے نہیں مڑے، اسی نشان پہ، جس نشان پہ نبی چلے تھے انہی کے قدم پہ چلتے ہوئے پیچھے گئے تو دیکھا کہ پیچھے حضور کھڑے ہیں، پیچھے جا کے صف بنا لیا۔ حضور نے 2 رکعت نماز اور پوری کی، سلام پھیرا تو دیکھا کہ کچھ لوگ پیچھے ہیں، کچھ لوگ کنارے بیٹھے ہیں۔ کنارے والوں سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے کیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا ہے۔ لیکن جو پیچھے آ گئے تھے ان سے پوچھا تم آئے کیسے، تم کیسے آ گئے، نماز تو ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے، ہم ادھر آئے تو تم کو پتہ کیسے چلا اور ادھر کیوں آ گئے؟ اب وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ نماز میں چلنا پھرنا منع ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نماز اس ادا کا نام ہے کہ جو آپ کرتے ہیں، اس طریقے کا نام ہے جو آپ کرتے ہیں۔ ہم تو نماز کا قیام، رکوع، سجدہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ہم تو آپ کا طریقہ جانتے ہیں بس۔ آپ جیسے جیسے چلے تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ آج نماز میں چلنا ہے تو ہم چلے، ہمیں سمجھ میں آیا کہ آج نماز میں ہمیں گھورنا ہے تو ہم گھر گئے، ہمیں سمجھ میں آیا کہ آج نماز میں ہمیں مڑنا ہے تو ہم مڑ گئے اور پیچھے آ کر کے ہم آپ کے پاس کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ہم تو نماز جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی ادا کا نام نماز ہے۔ تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو دوست بنا لے گا۔ نبی کی پیروی، نبی کی پیروی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ حکم ہے پیروی کرنا، اللہ کا آرڈر ہے ماننا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے سب کچھ نبی کے طریقے، نبی کی سنت میں۔ اور دوسری پیروی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے دل سے ہوتی ہے، بغیر حکم کیے ہوئے۔ حکم والی پیروی پر اللہ تبارک و تعالی ثواب تو عطا کرتا ہے، اس کا ثواب طے ہے۔ نماز پڑھنا ہے اتنا ثواب، روزہ رکھنا ہے اس کا اتنا ثواب، زکوٰۃ دینا ہے اس کا اتنا ثواب، یہ سب حکم کی پیروی ہے۔ یہاں تک کہ سنت پڑھنا ہے، سنت کا اتنا، جماعت کا اتنا، مسجد کا اتنا، گھر کا اتنا، نفل کا ثواب اتنا، سب طے ہے، تہجد کا ثواب اتنا۔ لیکن جو پیروی بغیر حکم کے ہوتی ہے اس کا ثواب کوئی طے نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھے جنت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبیلے میں نماز پڑھا رہے ہیں،
ظہر کی نماز ہے 4 رکعت والی، اور 2 رکعت نماز ہوئی ہے، اور نماز کس طرف منہ کر کے پڑھا رہا ہے؟ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے اس وقت نماز ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز شروع کی، 2 رکعت نماز ہوئی بیت المقدس کی طرف۔ نبی کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا قبلہ کعبہ کر دے، تو ٹھیک اسی وقت نماز کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، اے نبی اپنا چہرہ پھیر لیجئے کعبے کی طرف، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ نبی ہے، نبی اطاعت میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو سوچتے ہیں ابھی والی بعد میں کریں گے، ظہر والی نماز عصر میں پڑھ لیں گے، فجر والی صبح کو کسی وقت قضا پڑھ لیں گے، لیکن نبی ہے، اللہ کا حکم ہے، جس وقت حکم آیا اسی وقت عمل۔ اب نماز میں حکم آ گیا اللہ کے نبی کو کہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیجئے۔ اب پوزیشن نماز کی ایسی تھی کہ مدینہ پاک سے مسجد اقصی دکن کو اور کعبہ اتر کو ہے، جیسے ہم لوگوں کے یہاں پچھم ہے، کعبہ ادھر ہے، یوں سمجھیے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہے، اور ادھر منہ کر کے حکم آ گیا۔ اب نماز پڑھانے والا تو سب سے آگے رہتا ہے، اگر وہاں پر اگر رخ بدلتے ہیں محراب کی جگہ پر تو مقتدی آگے ہو جائے گا، امام پیچھے ہو جائے گا۔ مقتدی نے رخ بدلا، اب سامنے امام پیچھے چلا گیا، مقتدی آگے ہو گیا، امام نے بھی رخ بدلا، نماز ہوگی نہیں۔ کیسے ہوتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ باندھے ہوئے، تیسری رکعت ہے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور حکم آ گیا۔ اب ہاتھ باندھے ہوئے یہاں سے نکلے، محراب سے نکل کر کے بیچ میں سے چیرتے پھاڑتے تو صف ڈسٹرب ہو جاتی، یہاں سے نکلے، نکل کر کے کنارے گئے، کنارے سے گھومے، گھوم کر کے پیچھے جا کے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اب مقتدیوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، بہت سے لوگوں نے اپنی نماز توڑ دی کہ بعد میں جب سرکار سے پوچھیں گے، حضور سے پوچھیں گے تب پھر نماز پڑھیں گے۔ یہ تو نماز میں حضور چلتے ہوئے ادھر چلے گئے، ہم کیا کریں، ادھر پڑھیں کہ ادھر پڑھیں۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو ویسے ہی چلتے ہوئے وہ بھی چلے گئے، اپنی جگہ سے پیچھے نہیں مڑے، اسی نشان پہ، جس نشان پہ نبی چلے تھے انہی کے قدم پہ چلتے ہوئے پیچھے گئے تو دیکھا کہ پیچھے حضور کھڑے ہیں، پیچھے جا کے صف بنا لیا۔ حضور نے 2 رکعت نماز اور پوری کی، سلام پھیرا تو دیکھا کہ کچھ لوگ پیچھے ہیں، کچھ لوگ کنارے بیٹھے ہیں۔ کنارے والوں سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے کیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا ہے۔ لیکن جو پیچھے آ گئے تھے ان سے پوچھا تم آئے کیسے، تم کیسے آ گئے؟ نماز تو ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے، ہم ادھر آئے تو تم کو پتہ کیسے چلا اور ادھر کیوں آ گئے؟ اب وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ نماز میں چلنا پھرنا منع ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نماز اس ادا کا نام ہے کہ جو آپ کرتے ہیں، اس طریقے کا نام ہے جو آپ کرتے ہیں۔ ہم تو نماز کا قیام، رکوع، سجدہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ہم تو آپ کا طریقہ جانتے ہیں بس۔
آپ جیسے جیسے چلے تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ آج نماز میں چلنا ہے تو ہم چلے، ہمیں سمجھ میں آیا کہ آج نماز میں ہمیں گھورنا ہے تو ہم گھر گئے، ہمیں سمجھ میں آیا کہ آج نماز میں ہمیں مڑنا ہے تو ہم مڑ گئے، اور پیچھے آ کر کے ہم آپ کے پاس کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ہم تو نماز جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی ادا کا نام نماز ہے۔ تو اب ان کو فائدہ کیا ملا؟ انہوں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، کوئی ملک نہیں فتح کیا، سب نمازی ہیں، سب روزے دار ہیں، سب حاجی ہیں، سب زکات دینے والے ہیں، سب خیرات کرنے والے ہیں، سب اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کو ایکسٹرا فائدہ کیا ملا کہ جو نماز میں چل کر کے پیچھے گئے؟ نماز میں تو چلنا منع تھا، نماز میں گھومنا منع، نماز میں پھرنا منع، ادھر ادھر دیکھنا منع۔ انہوں نے نبی کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے چلے، اور چل کر کے مسجد کے آگے سے مسجد کے پیچھے گئے۔ ان کو کیا ملا؟ نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا۔ اور کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آج سے تم لوگ جنتی ہو گئے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ دنیا میں ہم کتنے ہی نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکات دے لیں، بہت بڑے مولانا ہو جائیں، عالم ہو جائیں، فاضل ہو جائیں، لیکن ہم گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ کی رحمت پر ہے، اس کے کرم پر ہے، نبی کی شفاعت پر ہے ہمارا آسرا، لیکن نبی نے ان لوگوں کو گارنٹی دے دی کہ تم جنتی ہو گئے۔ اس میں دو باتیں اس واقعے میں۔ ایک بات تو یہ کہ انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، صرف نبی کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ چلنا کیسا تھا؟ اطاعت میں چلنا نہیں تھا، حکم پہ چلنا نہیں تھا، آرڈر پہ چلنا نہیں تھا، بلکہ یہ محبت میں چلنا تھا۔ نبی کی محبت میں انہوں نے نبی کی پیروی کی تو انہیں جنت مل گئی۔ اب دوسری بات جو بہت اہم ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے، ہر مومن یہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، تب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ بندے کا تو اختیار ہے نہیں کہ بندہ اپنے سے طے کر لے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، فلاں کو دوزخ میں بھیج دیں، نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن آج یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے محبوب کو دے دیا ہے، اے محبوب جو تمہاری محبت میں چلا اس کو جنت عطا کر دو۔ کوئی وحی نہیں آئی ہے، قرآن کی آیت نہیں اتری ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو نبی جانتے ہیں کہ میری محبت میں چلا ہے، اس کو ہم جنت دے دیں۔ نبی نے دے دیا، تم آج سے جنتی ہو۔ انہی کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابی کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ تو یہ کیسے ملی ان کو جنت کی بشارت؟ نبی کی محبت میں، نبی کی چاہت میں۔ ہم جو کچھ بھی کریں، جتنی نماز پڑھیں، جتنے روزے رکھیں، جتنی عبادتیں کریں، اگر اس میں نبی کی ویسی چاہت نہیں ہے جیسی کہ حکم ہے نبی سے محبت کرنے کے لیے، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ہم کتنا مانتے ہیں نبی، ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک وہ محبت کرنے والے تھے کہ جن کے متعلق واقعات ہیں، حدیثیں ہیں کہ وہ محبت میں کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ نبی کی محبت ایسی تھی دیوانگی کے حد تک۔ نبی کے حضور میں تو
یوں کہیے کہ اپنی نظریں اپنی نگاہیں بچھا لیتے تھے. ایسی محبت اور ایسا عشق تھا اللہ کے نبی سے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے تمام دوستوں سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرے، سب سے زیادہ. تبھی وہ مسلمان کامل ہو سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب سے محبت کریں. اور جو محبت نہیں کرتا، دنیا کی محبت میں لگا ہوا، نبی کی محبت میں نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت محبت کرتے ہیں نبی سے. محبت کرتے تو نبی کے طریقے پر عمل کرتے، محبت کرتے تو سنتوں پہ عمل پیرا ہوتے، محبت کرتے تو نبی کے وہ کام کرتے جو نبی کو پسند ہے. ہم تو وہ کام کرتے ہیں دنیا کا کہ جس کو نبی نے ناپسند کیا. جھوٹ بولتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، آپس میں بغض و حسد اور عداوت رکھتے ہیں. یہ تھوڑی نبی کو پسند ہے. نبی کو تو ایمانداری، دیانتداری، خوش اخلاقی پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم لوگ نبی سے بے انتہا محبت کر کے نبی کے طریقے پر عمل کریں. صرف طریقے پر عمل نہیں، اس میں اتنا ثواب ہے. بعض لوگوں نے طے کر لیا اتنا ثواب ہے یہ کام کرنا ہے، اتنا ثواب ہے یہ کام کرنا ہے، اتنا ثواب ہے یہ کام کرنا ہے، بس. تو ثواب کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت کی گنتی کرو کہ نبی سے کتنی چاہت ہے، نبی سے کتنی الفت ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت. اور آج ضرورت ہے دنیا کو کہ دنیا اگر نبی کا دامن صحیح طریقے سے پکڑ لے، اور خاص طور پہ مسلمان اگر نبی کا دامن صحیح طریقے سے پکڑ لے، تو جو ہم لوگوں کے درمیان میں افراتفری ہے پورے عالم میں، ہر جگہ ہم ستائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دامن نبی کو چھوڑ دیا. ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ ہمیں سکون میسر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے محبت نہیں ہے. سکون تو تب ملے گا کہ جب نبی کی چاہت دل میں ہوگی، نبی کے محبت کا چراغ دل میں جلے گا، نبی کے عشق کا چراغ دل میں جلے گا. اور جب محبت دل میں ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے قریب کر لیتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی اداؤں کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے اوپر کرم کرتا ہے. صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے کہ مشہور واقعہ، پورا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنگ احد کے موقع پر لوگوں نے ریومر اڑا دیا، افواہ اڑا دیا کہ حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے. مدینے میں خبر پہنچ گئی تو مدینے سے ایک عورت دوڑتی ہوئی خیریت پوچھنے کے لیے نکلی اپنے نبی کی. تو جیسے ہی مدینے سے نکلی تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے ابا شہید ہو گئے. تو اس نے کہا کہ ابا کی فکر نہیں ہے، بتاؤ نبی کیسے؟ کہا کہ نبی کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں، سب وہاں تو بھگدڑ مچی ہوئی، افراتفری ہے، جنگ ہار گئے. پھر وہ دوڑی ہوئی اور آگے بڑھی. جو لوگ گئے ہیں وہ معلوم ہے تقریباً 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دوری ہے احد اور مدینے میں. وہ دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے. تھوڑی دور اور پہنچی تو معلوم ہوا، کسی نے بتایا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا. شوہر جو اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کی اطلاع ملی، شوہر شہید ہو گیا.
اس نے کہا کہ ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، نبی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ نبی کے بارے میں کچھ پتا نہیں، نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر وہ دوڑی احد میدان کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے پوچھا نبی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، یعنی گھر کے سارے مرد سمجھیے شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ اب تو اس کے لیے رونے کا مقام تھا، سر پیٹنے کا مقام تھا، آہوزاری کرنے کا مقام تھا، لیکن وہ آہوزاری نہیں کرتی ہے، بلکہ اس وقت پوچھتی ہے کہ ہمارے نبی کیسے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ نبی موجود ہیں، کہا کہ دکھلا دو، شکل دکھلا دو، چہرہ دکھلا دو۔ لوگوں نے دور سے نبی کا چہرہ دکھلایا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب کوئی غم نہیں، میرا شوہر مر جائے، شہید ہو جائے، باپ شہید ہو جائے، بیٹا شہید ہو جائے، اب کوئی غم کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا آقا محمد رسول اللہ موجود ہے۔ ایسی محبت تھی، عورتوں میں ایسی محبت تھی، اور مرد صحابہ کرام جو ہر وقت رہتے تھے بارگاہ میں، ان کو کیسی محبت ہوگی، کیسی جانثاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہی محبت